بات چیت شروع ہو چکی ہے اور معاملات طے کر کے الیکشن کی راہ نکالی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ان حالات کا سارا ملبہ جن اداروں پر گرایا جا چکا ہے وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کروا لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 27 اپریل اور دن ہے بدھ کا. ملکی تاریخ کا بدترین سیاسی اور آئینی بحران ختم ہونے میں نہیں آ رہا. نظام ایک ایسی جگہ پر آ کر پھنس چکا ہے یا الجھ چکا ہے جہاں پر سٹیک ہولڈرز کو ایک ایک قدم پیچھے لینے کی ضرورت ہے. اگر آگے بڑھے تو شدید تصادم کا خطرہ ہوگا. اسی ساری صورتحال میں ایک بہت بڑی خبر بھی ہے, ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے جو کچھ ہی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, کیونکہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کچھ اہم پیش رفت ہو رہی ہے. بیک ڈور رابطوں کے نتیجے میں برف پگھل رہی ہے. صورتحال ایسی ہے کہ اداروں اور عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ اب گلی محلوں کی سطح پر ڈسکس ہو رہے ہیں. کچن کیبنٹ سے لے کے ڈرائنگ روم سے لے کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس کی تازہ مثال آج کے دن کے 2 کیسز ہیں. ان پر بات کر کے پھر میں آج کی بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ پر جو اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے اس کے اوپر بات کروں گا. ایک کیس میں 40 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے ملزمان پر آج کے دن فرد جرم عائد ہونی تھی. بدقسمتی سے جن 18 ملزمان پر یہ فرد جرم عائد ہونا تھی اس میں سے ایک ہمارے ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے اور دوسرا سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے. چونکہ ایک ملزم اب وزیر اعظم بن چکا ہے اس لیے اس کے کیس میں تاریخ دے دی گئی کہ جناب ملزم ابھی کابینہ میں اجلاس میں مصروف ہے اس لیے وہ نہیں آ سکتے, انہیں تاریخ مل گئی. اور جسے وزیر اعلیٰ بننا ہے اس کے کیس میں فیصلہ آیا کہ کل تک ہر صورت حلف اٹھانے کا انتظام کیا جائے. یعنی اس پر بھی فرد جرم عائد نہیں ہونی. ابھی وزیر اعلیٰ بنا نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ابھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی, اس کے وزیر اعلیٰ بننے کا انتظام کیا جائے. آپ اندازہ کریں کہ ایک خاندان کے 2 افراد جن پر 40 ارب روپے سے زائد کے کارپوریٹ فراڈ اور منی لانڈرنگ جیسے سنگین مقدمات ہیں, انہیں کس طرح سے اس 22 کروڑ عوام پر مسلط کیا جا رہا ہے. راجہ ریاض کو دیکھ لیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین مقرر ہو رہے ہیں. مطلب راجہ ریاض جیسا بندہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین. حنیف عباسی بھی آج معاون خصوصی برائے وزیر اعظم بن گئے ہیں, درجہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا. یہ دھڑا دھڑ حصہ بقدر جثہ کے فارمولہ کے تحت عہدوں کے نوٹیفیکیشن جاری ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو رہے ہیں انہیں دیکھ کر بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, اور پھر کچھ ہی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ اے بھی رہ گیا سی, اس کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. تو یہ اس وقت ساری صورتحال چل رہی ہے. یہ بگاڑ اس وقت اس قدر زیادہ پیدا کیا جا چکا ہے کہ اس کا واحد حل قبل از وقت انتخابات ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. اب سے کچھ دیر پہلے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا ARY پر کاشف عباسی کے ساتھ میں انٹرویو دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں خبر کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی طاقت اب انتخابات کو نہیں روک سکتی, قبل از وقت انتخابات کو. اور انہوں نے کہا کہ بات چیت شروع ہو چکی ہے اور معاملات طے کر کے الیکشن کی راہ نکالی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. شیخ رشید صاحب کے جن حلقوں کے ساتھ رابطے ہیں انہوں نے ان حلقوں کا رابطہ دیتے ہوئے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جہاں پر میں رابطے میں ہوں اس رابطے اور خبر کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ 31 مئی سے پہلے الیکشن کی اچھی خبر مل جائے گی. کاشف عباسی نے ان سے سوال بھی پوچھا کہ آپ نے لاہور کے جلسے میں بھی یہی بات کی تھی, کیا کس بیسس پر آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ کیوں اتنا کنفرم ہے؟ تو شیخ رشید نے جواب دیا کہ میں جہاں رابطے میں ہوں اس وقت وہاں پر بھی انتخابات کا راستہ نکالا جا رہا ہے اور ان حالات کا سارا ملبہ جن اداروں پر گرایا جا چکا ہے وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کروا لیا جائے. اب جو وقت لگ رہا ہے اس وقت وہ صرف اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ کچھ 1-2 لوگ ہیں جو انتخابات کی راہ میں رکاوٹ ہیں, انہیں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے اور 15-20 دن مزید لگ سکتے ہیں اور 15-20 دنوں کے اندر وہ بھی مان جائیں گے اور بڑی عید سے پہلے انتخابات کی راہ نکلے گی. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جتنی مرضی کابینہ بنا لیں واحد حل صرف اور صرف الیکشن ہی ہے. یہ تو شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ میں اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر اور جو میں بیک ڈور رابطے ہوتے دیکھ رہا ہوں اس کے نتیجے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں, یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ شیخ صاحب کی یہ خبر, ان کا یہ بیان یہ کسی حد تک درست ہے. کیونکہ اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے عمران خان, ان کو یہ لگتا ہے یا ان کی جماعت کے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم نہیں تو پھر یہ بھی نہیں, کیونکہ اگر عمران خان نے کال دے دی تو پھر شاید دیر ہو جائے گی. عمران خان کی کال سے پہلے جو انہوں نے آج کہا کہ 20 لاکھ بندہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں پہنچے, اس کال سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا. آج بھی شیخ رشید نے کہا کہ آج بھی دوستوں سے کہا ہے, دوستوں سے مراد آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آج بھی دوستوں سے کہا ہے کہ عمران خان کی کال آنے سے پہلے معاملہ سیٹل کر لیں.
انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ ہمیں فوج سے غلط فہمیاں دور کرنی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ غلط فہمیاں تو پیدا ہوئی ہیں, اب یہ غلط فہمیاں دور کرنی ہیں اور اس کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ میں کردار ادا کر کے دکھاؤں گا, اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہوگی کہ نومبر سے پہلے لوگ الیکشن کروا کے اپنی عزت میں اضافہ کر کے واپس جائیں. اس سے کیا مراد ہے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, اور ایک سوچ پائی جا رہی ہے اداروں میں کہ ہمیں اس معاملے سے جتنا باہر رہنا چاہیے تھا اتنا زیادہ اس معاملے میں دھکیل دیا گیا ہے. اس لیے اب معاملہ الیکشن کے بغیر شاید سیٹل نہ ہو سکے, اس لیے وہ باقی سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس وقت بھی مشاورت میں ہے کہ کوئی وے آؤٹ نکالا جائے. ایک سوال یہاں پر بڑا اہم ہے, اور وہ شیخ رشید نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا, میں بھی اکثر یہ سوچتا ہوں کہ عمران خان بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں کہ جیسے کل انتخابات ہو جائیں یا پرسوں انتخابات ہو جائیں تو ان کو ایبسلیوٹ میجورٹی ملے گی. اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ شیخ رشید نے کہا کہ میں نے عمران خان کے منہ پہ یہ بات کہی کہ جنہوں نے ہمیں اقتدار سے ابھی نکالا ہے وہ ہمیں اتنی جلدی واپس آنے دیں گے, لیکن صورتحال بہت تیزی سے بدلی, جس طرح سے عوام ان کے ساتھ نکل آئی ہے, اس لیے اب باقی اسٹیک ہولڈرز کو بھی لگتا ہے کہ جتنی تیزی سے عوامی ریئیکشن آ رہا ہے اس سے بچنے کا بہتر اور واحد حل یہی ہے کہ الیکشن کرا دیا جائے. ویسے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے عوام دیکھ تو رہی ہے, ریئیکشن بھی آ رہا ہے, انتخابات جب بھی ہوں حساب ضرور برابر ہوگا. ویسے پاکستانیوں نے کیا زبردست کمال کیا ہے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں, آپ نے دیکھا ایک تو مفت عمرہ کرنے والوں کو بوئنگ 777 سے نکال کر جس طرح سے انہوں نے باہر کیا ہے, بلکہ نکال کر ہی دم لیا ہے, وہ بڑا زبردست تھا. پہلے بوئنگ 777 سے بات شروع ہوئی, پھر 80 سیٹوں تک جا پہنچی کہ چلے 80 سیٹیں بک کرا لیتے ہیں, اور اب یہ معاملہ 16 رکنی وفد تک آ گیا کہ زیادہ نہ بوئنگ 777 جائے گا نہ یہ 70-80 رکنی وفد جائے گا. لوگ تو جائیں گے الگ الگ کر کے ان کو بھیجا گیا, لیکن جو وفد جائے گا وہ بس 15-16 لوگوں کا ہوگا. 15-16 بھی زیادہ ہیں لیکن چلے اتنا قابل قبول ہے. تو عوامی دباؤ کے ساتھ ساتھ اب عمران خان نے بھی اپنا پورا سیاسی دباؤ فل ماحول بنا کر رکھا ہوا ہے. آج انہوں نے جس طرح سے کال دی کہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد اکٹھا کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ مطلب ایک تقریب جو لاہور میں ہوئی, انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کے لیے کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو حالات اسی طرف جا رہے ہیں جہاں قبل از وقت انتخابات کے سوا اور کوئی آپشن اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے دھرنے اور جلسے عمران خان کے کور کیے ہیں, کوئی آج سے نہیں کر رہا ہوں, کوئی تقریباً 8-9 سال ہو گئے. 20 لاکھ لوگ تو اسلام آباد کی سڑکوں پر نہیں اکٹھے ہو سکتے, وہ بہت مشکل ہے, ناممکن ہی لگتا ہے. لیکن کل 250 لوگ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کے لیے نکلے تھے تو حکومت نے پورا ریڈ زون بند کر دیا تھا, اور اگر عمران خان کی کال پر 20 لاکھ نہ صحیح 1 لاکھ بندہ بھی نکل آیا تو ایک ایسی حکومت جس کے پاس مکمل مینڈیٹ بھی نہیں ہے وہ کیا کرے گی؟ مشکل صورتحال ہوگی. انتخابات کا اعلان نہ ہوا تو یہ بات طے ہے کہ لانگ مارچ ضرور ہوگا, اور فوری نہیں ہوگا, اس میں چند ہفتے لگیں گے. عمران خان عید کے فوری بعد شہر شہر کیمپین کے لیے نکلیں گے. پہلے وہ عوام کو ذہنی طور پر لانگ مارچ کے لیے تیار کریں گے, اور اس کے بعد ہوگی فائنل کال. موسم کی سختی ایک بڑا چیلنج ہے, اندرونی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی گرمی کا وقت چنا گیا ہے اس کال کے لیے, اور یہ ایک بڑا مسئلہ یا ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے. لیکن جس طرح عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ نکلی ہوئی ہے تو ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لوگ آگے یہاں پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں. تو عمران خان نے آج اس بارے میں تو اعلان کر دیا. ساتھ ہی میڈیا ایک بڑا رول کردار ادا کر سکتا ہے اس سارے معاملے میں, لیکن میڈیا کے اوپر ہے بلیک آؤٹ. آج اس پر بھی انہوں نے سوال اٹھایا کہ میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تو صحیح کہ کون دھمکا رہا ہے آپ لوگوں کو, کون مجبور کر رہا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ نے سب سے بڑی سیاسی جماعت کا بلیک آؤٹ کرنے پر آپ مجبور ہو گئے. عمران خان نے آج ایک اور اہم اعلان کیا, مولانا طارق جمیل کے ہمراہ 27ویں شب اجتماعی دعا کا اعلان کیا گیا ہے. کل رات 10 بجے ملک بھر میں شب دعا کا اہتمام ہوگا, جس میں عمران خان خود بھی شرکت کریں گے, اور ملک بھر میں جیسے یہ پریسیڈنٹ اب سیٹ کیا جا رہا ہے کہ جلسہ کسی ایک جگہ پہ ہوتا ہے تو اسکرینیں ہر جگہ پہ لگ جاتی ہیں, تو اسی طرح دعا تو ایک جگہ پر ہوگی لیکن اسکرینیں لگائی جائیں گی ملک بھر میں, اور بہت سارے لوگ اس کو براہ راست دیکھ سکیں گے. تو تقریب کے دوران انہوں نے ایک چٹکلا بھی چھوڑا. انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگ عید ملیں لوگوں سے تو گلے ملتے ہوئے کان میں کہیں کہ حقیقی آزادی کی ابھی جنگ لڑنی ہے. تو یہ سارا کچھ ابھی چل رہا ہے. عمران خان ذہنی طور پر اپنے کارکنان کو مکمل طور پر تیار کر چکے ہیں. تقریب کے اختتام پر انہوں نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر پر تنقید کی ہے اور انہیں نون لیگ کا ایجنٹ قرار دیا ہے. اس وقت بہت زیادہ اٹیک آ رہا ہے چیف الیکشن کمشنر پر, ان سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے. الیکشن وقت پر ہوں یا وقت سے پہلے ہوں, ایک چیز بہت دلچسپ ہونے جا رہی ہے اور وہ ہے
اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد ہے وہ بڑا دلچسپ ہوگا انتخابات کے دوران دیکھنا. آج کل بڑی مشاورت ہو رہی ہے کہ جتنے پیار محبت سے حکومت بنائی ہے اتنے ہی پیار محبت سے آئندہ کا انتخابات بھی لڑ لیں. تو پہلے تو یہ جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی تھی, نون لیگ پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف, اب سارے مل کر عمران خان کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں. تو انتخابی نشان بھی تو ایک ہی ہونا چاہیے نا, چاہے تیر پر لڑیں یا شیر کے نشان پر لڑیں, انتخابی نشان ایک رکھنا ہے. تو فواد چودھری صاحب نے آج بڑا زبردست تبصرہ کیا اس معاملے پر. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک ہی انتخابی نشان دے دیں, اور وہ لوٹے کا انتخابی نشان دے دیں تو مناسب ہوگا, جو ان کی سیاست کے بالکل ساتھ فٹ بیٹھے گا. یعنی جو بھی ان کے ساتھ آنا چاہے فوری طور پر اس کو لوٹے کا انتخابی نشان الاٹ کریں. تو آخر میں تھوڑی سی بات کسان بھائیوں کے حوالے سے بھی, ذرا تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے تو آگاہ کریں کہ ملک میں کسانوں کی کیا صورتحال ہے. میں خود ابھی براہ راست اس فیملی سے بلانگ نہیں کرتا, اس لیے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کسانوں کی کیا صورتحال ہے. آج ایک وفد نے, جو کسانوں کا نمائندہ وفد تھا, انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی لاہور میں. انہوں نے کہا کہ نہ پانی کا قطرہ مل رہا ہے, نہ کھاد دستیاب ہے, نہ ڈیزل مل رہا ہے, ہم رل گئے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ لوگ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے, کیا واقعی یہ معاملات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں؟ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی معاملات خراب ہیں, ڈیزل کی عدم دستیابی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, اوور آل کیا کنڈیشن ہے, کھاد بھی نہیں مل رہی. تھوڑا سا ذرا کامنٹ سیکشن میں آ کے بتائیں کہ کیا معاملات ہیں, تاکہ اس کا بھی جائزہ لیا جا سکے. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.